کس جملے پر اس کے بعد جی میں آئے تو آپ اس نظریہ وحدت الوجود کو اٹھا کر پھینک دیں، آپ کو وہ ناقابل قبول نظر آئے تو بالکل ٹھکرا دیں۔ جس کا نام وحدت الوجود ہے اسے کفر اور شرک نہیں کہا جا سکتا، اس سے اختلاف کیا جا سکتا۔ ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کے باطل ہونے پر خود ہی مہر لگا دی۔ اگر کوئی عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو جائے کوئی ٹھوکر مار سکتا ہے؟ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، اگر مسئلہ قرآن و حدیث کا ہو کوئی اس کو چھوڑ سکتا ہے؟ کوئی اس کو ٹھکرا سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں آپ کا جی نہیں مانتا، ٹھوکر مار دو، اس کا مطلب ہے یہ قرآن و حدیث کی چیز۔ اگر یہ شریعت محمدیہ ہوتی، اگر یہ عقیدہ اللہ کے نبی نے ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پڑھایا ہوتا، سکھایا ہوتا، کوئی مومن اس کو ٹھوکر مارنے کی جرت؟ یہ تو ہندوؤں سے آیا ہے۔ دم دم مسکل اندر علی کا پہلا نمبر، علی دم دم کے اندر، کہنے والا گیا جہنم کے اندر، یہ ان سے آیا ہے۔ یہ اہل ایمان کا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارے اسلاف نے ہمیں نہیں سکھایا۔ ڈاکٹر صاحب اس کو ٹھکرانے کی اجازت دے رہے ہو تو معلوم ہوا یہ عقیدہ درست نہیں۔ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ عقیدے کو ٹھکرانے کی کوئی مسلمان اجازت نہیں دیتا۔ ڈاکٹر صاحب پھر اس عقیدے کو عام کرنے کے لیے آپ نے یہ کتاب کیوں تحریر فرمائی؟ اگر یہ عقیدہ اس قابل ہے کہ ٹھوکر مار دی جائے، یہاں تو یہ حالت ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کی بندیوں کو نبی نے فرمایا تھا اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ بیٹے نے کہا میں ضرور روکوں گا، اس دور میں فتنے کا ڈر نہیں تھا، آج کے دور میں فتنے کا بڑا ڈر ہے، میں روکوں گا۔ کہا میں نے تجھے حدیث رسول سنائی اور تو اس کو ٹھکرا رہا ہے، میں مرتے دم تک تجھ سے کلام نہیں کروں گا۔ ایک حدیث کو ٹھوکر مارنے والے سے شریعت کے ماننے والے یہ سلوک کر رہے ہیں، اور آپ اس عقیدے کو پھینک دینے کے قابل بھی سمجھتے ہو اور اس کی نشر و اشاعت میں بھی دن رات لگے ہوئے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرماتے ہیں جن لوگوں نے اس نظریے کو مانا ان کی توہین نہ ہو، ان کے بارے میں سوء ظن نہ ہو۔ شرک وہ نہیں ہے، وہ وحدت الوجود یا توحید وجودی وہ شرک نہیں ہے۔ آپ اختلاف کریں، آپ اسے خامخواہ کا ایک غلط خیال کہیں، کوئی بات نہیں، اس میں مجھے اختلاف نہیں ہوگا، آپ سے جو چاہیں آپ کہیں، لیکن خدا کے لیے شرک نہ کیجیے۔ شاہ ولی اللہ مشرک نہیں ہو سکتے، مولانا روم مشرک نہیں ہو سکتے، معاذ اللہ۔ اگر یہ ہستیاں مشرک ہیں تو پھر موحد کہاں سے تلاش کر کے لائیں گے؟ یہ سوء ظن ذہن سے نکالنا ضروری ہے، جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے۔ یہ سوء ظن جو ہے اسلاف کے ساتھ کہیں کا نہیں چھوڑتا آدمی کو۔ اپنے ذہن کی تنگی ہے، اپنے ذوق کی مناسبت نہیں ہے، ان مسائل سے دلچسپی نہیں ہے، اس میں گہرائی میں اتر کر غور نہیں کیا ہے، اور اس کی وجہ سے شرک کے فتوے لگ رہے ہیں ولی اللہ دہلوی پر اور مولانا روم پر۔ اور یہ تو تھوڑا سا تعبیر کا فرق کر لیا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے، لیکن یہ کہ اگر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی کوئی عظمت کو جانتا ہو اور ان کا فتویٰ یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے وحدت الشہود اور وحدت الوجود میں، تو جو فتویٰ ابن عربی پر لگ رہا ہے وہی فتویٰ مجدد الفسانی پر لگنا چاہیے، پھر رہ کہاں جائیں گے آپ؟ تو فرق سمجھیے، وحدت الوجود، وحدت الشہود، توحید وجودی، اس کا حاصل کیا ہے کہ در حقیقت جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اٹس اونلی اپیئرنس۔ یہ ہے وہ پینچ جو ڈاکٹر صاحب سے نہیں کھل سکا، وہ ان کی فطرت سلیم آواز لگاتی ہے، میں جو آواز لگا رہا ہوں یہ غلط ہے، لیکن اس غلط کو غلط کہنے کی جرت ڈاکٹر اسرار صاحب میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس عقیدے کے ساتھ بڑے بڑے نام آتے ہیں، اور وہ نام ہے احمد سرہندی، وہ نام ہے مناظر احسن گیلانی، وہ نام ہے امداد اللہ مہاجر مکی، وہ نام ہے اشرف علی تھانوی، وہ نام ہے سید احمد بریلوی، وہ بڑے بڑے نام ہیں۔ ان ناموں کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اگر اس عقیدے کو کفر مان لیا گیا تو ان کا کیا بنے گا؟ ارے ہم ان کے جواب دے ہیں، نہ شاہ ولی اللہ کے جواب دے، نہ مناظر احسن گیلانی کے جواب دے، نہ ہم امداد اللہ مہاجر مکی کے جواب دے، نہ اشرف علی تھانوی کے جواب دے، ہم تو جواب دے ہیں جو محمد سے تمہیں ملا تھا اس پہ کتنا عمل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کسی کے جواب دے نہیں ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب یاد رکھیے شریعت محمدیہ میں معصوم ہمیں قرآن و حدیث نے صرف ایک ذات کا نام بتایا ہے، اس کا نام شاہ ولی اللہ نہیں ہے، شیخ احمد سرہندی نہیں ہے، شاہ ولی اللہ نہیں
نہیں ہے، سید احمد بریلوی نہیں ہے، اس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معصوم ہے، یہ روتے ہوئے بولے دین بن جاتا ہے، یہ پیار سے کہے دین بن جاتا ہے. اور یہ کہا کرتے تھے اپنے شاگرد کو اکتب، اللہ کی قسم لکھ، محمد کے ہونٹوں سے جو ادا ہوگا حق ہوگا، آپ کے علاوہ معصوم کوئی نہیں. آپ وحدت الوجود کے عقیدے کو ایمان ثابت کرنے کے لیے دن اور رات محنتیں کر رہے ہو صرف اس لیے کہ یہ بڑے بڑے نام بچ جائیں. ارے جب چیز کفر ثابت ہو جائے اس کے ارتکاب کرنے والا کوئی بھی ہو. ابو بکر کے ایمان کو یاد رکھو، انہوں نے بیٹے سے کہا تھا بیٹا تیری گردن میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی نہیں آئی، اور اگر ایک مرتبہ بھی آ جاتی بیٹا نہ سمجھتا، محمد کا دشمن سمجھتا، پھر بچتی نہ کٹ جاتی. قرآن حکیم نے اسی لیے ان مسائل کو ہمارے سامنے کھول کر بیان کیا. اللہ نے 18 انبیاء کے نام لیے، ان کی تعریفیں کی. وحدت الوجود کے عقیدے کو ایمان اس لیے سمجھنے والوں، اس پر کفر کا فتویٰ جاری نہ کرنے کا سبب یہ کہ بڑے بڑے نام آپ کے سامنے رکاوٹ بنی ہوئی ہیں. اللہ نے تو نبیوں کا نام لے کر کہا تھا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان سے بھی شرک ہو جاتا تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اگر شرک تجھ سے بھی ہو گیا تو عمل تیرے بھی برباد. انبیاء شرک سے روکنے آئے، انبیاء توحید پھیلانے آئے، توحید کے لیے مصیبتیں برداشت کی. اللہ ان کو کیوں کہہ رہا ہے اگر تم سے بھی یہ ہو گیا تو معافی نہیں؟ کیوں؟ وہ تو اس سے بچانے آئے تھے شرک سے. اس لیے کہ قانون کی بالادستی بیان ہو جائے. لوگوں یہ جرم اتنا بڑا ہے، ان سے ہو گیا تو معافی نہیں ہے، میں اور آپ کس بات کی مولی ہے؟ جب عقیدہ وحدت الوجود قرآن و حدیث کی روشنی میں کفر ہے، اب اس کا دائی کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی آ جائے، اہل حدیث کے چھوٹا سا بچہ بھی اس کو دین مان سکتا نہیں مان سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں 58 صفحہ پر کہ پہلے اس سے کہا کہ ہمیں کسی کے خلاف سوء ظن نہ ہو جو وحدت الوجود کے قائلین ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جب ایک عقیدہ ہمیں 100% قرآن و حدیث کے الٹ نظر آتا ہے تو اللہ کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت شرعاً ہم پہ فرض ہے جو اللہ کی توحید کے مخالف عقیدہ رکھے ہم اس سے بائیکاٹ کریں، ہم اس سے اختلاف کریں، ہم اس کے بارے میں دل کے اندر نفرت رکھیں. ایسے شخص کے بارے میں نفرت کیوں نہ ہمارے دل میں پیدا ہو جو یہ کہے جانور بھی، انسان بھی، زندگی بھی، حیوانات بھی، درخت، پرندے، چرند بھی، یہ سب اللہ کا وجود ہے. ایسے بندے سے ہمارے دل میں نفرت کیوں نہ ہو؟ مواحد کے دل میں نفرت ضرور ہوگی. 58 صفحہ پر کہتے ہیں کائنات کے اس پورے سلسلہ تخلیق کے ساتھ اللہ کی ذات کا ربط یہ ہے. سنیے ڈاکٹر اسرار صاحب اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 58 پر کہہ رہے ہیں اس کائنات کے اس پورے سلسلہ تخلیق کے ساتھ اللہ کی ذات کا ربط یہ ہے کہ یہ اللہ کا غیر نہیں ہے، یہ کائنات اللہ کا غیر نہیں. ڈاکٹر صاحب اس کا غیر نہیں کا منطقی نتیجہ اور عکس یہ ہے کہ اس کا عین ہے. تو مطلب یہ ہوا اللہ کے اور کائنات کے درمیان جدائی ممکن نہیں، کیونکہ جدائی کا مطلب یہ ہے دونوں میں سے ایک کا وجود دوسرے کے بغیر ممکن ہو اور ایک کی دوسرے سے جدائی ممکن ہو. جب اللہ کائنات سے غیر نہیں تو مطلب یہ ہوا اللہ عین کائنات ہے اور کائنات عین اللہ ہے، اور یہ سری الحاد ہے، یہ قبیح کفر ہے، یہ رب کا انکار ہے، یہ کفر نصارہ کے کفر سے بڑا اور بدتر ہے. دکتور محمد خلیل فرماتے ہیں اس لا غیر والا نظریہ رکھنے والے سے ہم کہیں گے کیا تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود غیر ہے ان موجودات کے وجود سے، یا تیرا یہ خیال ہے کہ اللہ کا وجود عین وجود کائنات ہے؟ اگر وہ اللہ کے وجود کی اس کی مخلوق کی وجود سے علیحدگی کی نفی کر دے بلکہ کہے اللہ کا وجود عین وجود کائنات ہے، یہاں دو غیر نہیں، تو اس نے اتحاد وحدت الوجود کا لباس پہن لیا اور اپنے کفر پر صراحت کی اور رب کے وجود کا انکار کیا. بلکہ یہ نصارہ کے صلیب کے پجاریوں سے سخت کافر ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں اللہ کا اتحاد تمام مخلوق سے ہے، لیکن نصارہ نے اس اتحاد کو عیسیٰ اور اس کی ماں مریم کے ساتھ خاص کیا تھا اور یہ اتحادی ان کا خیال ہے اللہ
اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے ساتھ متحد ہے، یہاں تک کہ ذلیل حیوانات بندر خنزیر وغیرہ جیسے کے ساتھ بھی انہوں نے اللہ کو ان حیوانات اور گندگیوں سے بھی نہیں بچایا۔ غور کیجئے وحدت الوجود کا عقیدہ نظریہ جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب اپنائے ہوئے ہیں کتنا خراب اور خطرناک ہے کہ دین و ایمان کو جڑ سے نکال کر پھینک دیتا ہے۔ اگر ڈاکٹر صاحب کا موقف درست ہے کہ اللہ کائنات اس کا غیر نہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن